अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम और ख़ुश आमदीद करते हैं इस अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी का जो वीडियो है, जो उनकी बताई हुई बातें हैं, उनकी स्टोरी जो है, उनका बयान है, वो हम सुनते हैं और बहुत ही अच्छा बयान है। आपको नॉलेज बहुत मिलेगा इस वीडियो को सुनने के बाद। क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनके बचपन में माँ बाप दोनों गुजर गए, कैसे उनका परवरिश हुआ, वो सब सुनेंगे और वीडियो के साथ है। सबसे अच्छी बात है तो पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए। उन्होंने मन्नत मानी थी, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे दे और वो जवान हो, तनोमंद हो, तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा। जब हजरत अब्दुल्ला, जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के छोटे फर्जंद थे, उनकी उम्र 18 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। उन्होंने अपने 10 बेटों को बुलाया, कहा, बेटा, मैंने काबा के रब से ये वादा किया है कि अल्लाह मुझे अगर 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। कहानी हरम की फिर दोबारा दोहराई जा रही है। कहा, राय बताओ। 10 के 10 बेटों ने गर्दन खम कर दी। कहा, एक बेटे को ज़ब्ह करना है। कहा, जिसको चाहो। कहा, नहीं, मैं कुरा डालता हूं। जब कुरा डाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम कुरा निकल आया। फरिश्ते फिर दम बखुद थे, मालिक, तूने इसकी पुश्त में अमानत रखी है और आज इसको भी ज़बह किया जाएगा। कायनात पर फिर कोहराम मचने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आस्तीने चढ़ा रहे हैं, हाथ के अंदर छुरी है। ये खबर पूरे मक्के में फैल गई। सारे सरदार दौड़े आए। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, ये रस्म तो ना डालो, इसका अदा करना मुश्किल हो जाएगा। कहा, मैंने काबे के रब से ये मन्नत मानी थी और अल्लाह ने वो मन्नत पूरी कर दी। अब मैं तो जब कुरा निकाला तो मेरे इस फर्जंद के नाम कुरा निकल आया। मैं उस मन्नत को हर सूरत में पूरा करूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, मन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब हर सूरत में अपनी उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुसिर हैं। फिर कहा कि हज्जाज की हर्राफा, उसके पास चलते हैं और जाके उसके सामने ये मसला रखते हैं। बाज़ ने लिखा कि हजर की कहना के पास जाते हैं। बख्तलाफ रिवायात वो हिजाज की हर्राफा के पास पहुंचे। जब उसका पता किया तो वो खैबर में थी। तो उसके पास सारे सरदार इकट्ठे होकर गए कि इस तरह हमारे सरदार ने मन्नत मानी थी, तो अब वो बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है, तो तुम बताओ किस के बारे में हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा, कल आना, मेरा ताबी आएगा तो मैं उसे पूछूंगी, जो मुझे कहेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन ये सरदार फिर उस हर्राफा के पास पहुंचे। उसने कहा कि मेरा ताबी आया था, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ किसी शख्स की दियत कितनी है, जो शख्स मकतूल हो उसकी दियत कातिल कितनी देता है। उन्होंने कहा, 10 ऊँट। कहा, जाओ फिर एक तरफ 10 ऊँट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखो और कुरा डालो। अगर 10 ऊँटों की तरफ कुरा निकल आया तो 10 ऊँट ज़बह कर देना, और अगर अब्दुल्ला की तरफ नाम निकल आया फिर दोबारा 10 ऊँट इधर और रखना, 20 रखना, और इस तरह ऊँट 10-10 बढ़ाते जाना। जब कुरा अब्दुल्ला के नाम से हटकर ऊँटों की तरफ निकला तो फिर उतने ऊँट ज़बह कर देना। मेरे ताबी ने यही हल बताया है। कहा, ठीक। आए और आके सारी बात सुनाई। 10 ऊँट एक समत रखे गए और हजरत अब्दुल्ला का नाम एक समत रखा गया। जब कुरा निकाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 20 ऊँट रखे गए। फिर कुरा निकाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 30 ऊँट रखे गए, कुरा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकल रहा है। 40 ऊँट रखे गए, 50 रखे गए, 60, 70, यहाँ तक कि 100 ऊँट रखे गए। 100 ऊँट जब इधर हो गए, अब कुरा निकाला तो ऊँटों के नाम निकल आया। सारे खुश हो गए कि अब
कुर्रा ऊँटों के नाम निकल आया, अब्दुल्ला की जान बच गई। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहा क्या करोगे? कहा एक मर्तबा निकला है, 3 मर्तबा कुर्रा डालो। अगर तीनों मर्तबा अब्दुल्ला के नाम की बजाय ऊँटों के नाम निकला तो फिर मैं समझूंगा कि अल्लाह की तरफ से यही मर्जी है, वरना मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दूंगा। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर सरदार भी दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन भी दुआ मांग रही है। मक्के के पर्वत दुआएं मांग रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा दुआएं मांग रहे हैं। कुर्रा जब डाला गया तो दूसरी मर्तबा भी कुर्रा ऊँटों के नाम निकला। अब तीसरी मर्तबा जब कुर्रा डाला गया तो हर एक का दिल धड़क रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तैयार हैं। कहा अगर तीसरी मर्तबा भी कुर्रा ऊँटों के नाम ना निकला तो मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेरूंगा, क्योंकि मैंने काबे के रब से मन्नत मानी हुई है। जब तीसरी मर्तबा कुर्रा डाला गया तो वो भी ऊँटों के नाम निकला। 100 ऊँट ज़बा कर दिए गए। हजरत अब्दुल्ला जो कि हुजूर की अमानत के अमानतदार थे, उनकी जिंदगी महफूज हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, आना इब्नु ज़बीहैन, लोगों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बी इस्माईल अलैहिस्सलाम है और एक ज़बी मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जल्दी से हजरत अब्दुल्ला की शादी की गई। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आपसे निकाह हुआ। शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की तरफ तजारत की गर्ज से गए। वापस जब मदीना तैयबा पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो चंद लम्हे चंद दिन वहां रुक गए। काफिला भी रुका लेकिन तबीयत संभल नहीं रही थी। काफिले वाले उन्हें वहां छोड़ आए और वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद खबर पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने में इंतकाल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम शिक्म मादर में। फरिश्तों ने कहा, मालिक तेरे नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। ऐ अल्लाह, तेरा नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। आवाज आई, आना हाफिज़ुहु व आना नासिरुहु व आना काफिलुहु। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसकी मदद भी करूंगा, उसकी कफालत भी करूंगा। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के दिल में ये ख्याल था कि मैं अपने शौहर नामदार, जिसके चेहरे को अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं था, उसकी कब्र पे जाऊं। लेकिन जो अमानत थी, उस अमानत के तकाजे उनको इस सफ़र से रोकते रहे। हत्ता कि हुजूर की विलादत हुई। आका करीम की उम्र जब 6 साल हुई तो अब उनके दिल में ये जज्बे और ये एहसास उजागर हुआ और ये जज्बा बढ़ गया कि मैं जाऊं और अपने शौहर नामदार की कब्र पे हाजिर हूँ। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आप अपने नौनहाल फर्जंद को लेकर उम्मे ऐमन जो कि हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, उनको लेकर आप पहुँचे मदीनातुल मुनव्वरा। कुछ अरसा गुजारा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को किसी यहूदी ने देखा तो उसने ये खबर गर्म कर दी कि वो जो मौऊद नबी है, जिसका वादा हमारी साबिका किताबों में है, वो यही है। लोग जौक दर जौक देखने आने लगे। तो हजरत आमना परेशान हुई और जल्दी से वो मक्के की तरफ आज़म सफ़र हुई। अभी मक्के से 150 किलोमीटर का फासला बाकी था कि अबवा के मकाम पर हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा को सख्त बुखार हो गया और हजरत आमना समझी कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। तो उन्होंने उम्मे ऐमन को बुलाया। कहा, लगता है कि ये बुखार मेरी मौत का बायस बनेगा। मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि मेरे बेटे को बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। और उसके बाद हुजूर को हजरत आमना ने बुलाया, अपने सामने बिठाया, सर पे हाथ रखा। हजरत आमना हुजूर से कुछ बातें करना चाह रही थी। वादी अबवा के अंदर ये मंजर बड़ा दिलगुदाज था। हजरत आमना ने अब हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा, आंखें छलकने लगी। कहा, बेटा, हर नई चीज़ ने पुरानी हो जाना है।
اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک و ولد تو تہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے، جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی، اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ، ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔
جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا، اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تدہیق بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں؟ انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے ہنڈے 2 رویا کے تاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے 2 گھنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفی آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں،
रोशनी आ गई, आसमान से हर दम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज की हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी। अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तां चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नजर हजरत इब्राहीम को देखा और फिर एक नजर हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा मैं अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर को जब खबर पहुंची, आका करीम की आंखें आंसू बरसा रही थी। वायना रसूलुल्लाह तदमान, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और हुजूर अपने बेटे के सरहाने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाबिदा वल जाहिलिया, जो गिरेबान नोचता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, सीना को भी करता है, कहा हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों का गम और दिल का गम रहमान की तरफ से है, हाथों का गम और जुबान का वावेला ये शैतान की तरफ से है। कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। अब इमाम हुसैन हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर अपनी जुबान उनके मुंह में दे रहे हैं, कभी हुजूर उसको अपने कंधों पे सवार करा रहे हैं। किसी सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी मिली, कहा सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो। कभी सजदे में है तो हुसैन पुश्त पे आके सवार हो जाते हैं, आका सजदे को तूल दे रहे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रात काफी बीत चुकी थी, मैं हुजूर के दर पे गया। सहाबा हुजूर के दर पे चौखट पे दस्तक नहीं दिया करते थे, हुजूर की चौखट पे लग के बैठ जाते। आका करीम अपनी मर्जी से आते, सहाबा दुखड़ा कह लेते, कहानी कह लेते, जो पूछना था पूछ लेते। लेकिन अगर कभी हालत नागुजीर होती, कभी इमरजेंसी हालात बनते, तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर के दरवाजे पे दस्तक देते। काना तुकरा हुआ बवाबु नबी बिल अजाफिर, अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर से हाजत कही। ये 14वीं सदी की मुसीबत है कि नबी से मांगना नहीं चाहिए। अगर नबी से नहीं मांगना तो किससे मांगे? और कौन सी चौखट है जिस दर पे झोली फैलाएं? कौन सा दवारा है जहां कशकोल फैला के कहें कि हमारी झोली भर दी जाए? और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा, हर आसरा जलील करता है, नबी का आसरा बंदे को सर बुलंद करता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरी हाजत पूरी हो गई, लेकिन मैंने क्या माजरा देखा। जब हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, दौराने गुफ्तगू अल्लाह के महबूब कंबल ओढ़ के यूं ही आ गए थे। हुजूर के दाएं बाएं से हरकत का एहसास होता है, जिस तरह अंदर कोई चीज़ है। मेरी हाजत पूरी हुई तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा बंदा नवाज ये क्या माजरा, आप कंबल ओढ़ा हुआ है और अंदर से किसी की हरकत का एहसास है। फक्का शाफा, हुजूर ने कंबल को खोल दिया। फायजल हसनो वल हुसैन अला वारे कहे, तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मेरे मालिक तू उससे भी प्यार कर। और एक दिन फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लम्हे बीतते गए, फिर वो जान गुदाज लम्हे भी आए जब सहाबा की चीखें निकल रही थी।
جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداز ہو رہی تھی، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے. حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں. اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا. حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا. کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا. حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں. کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا. حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں. ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی. جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی. شہر مدینہ چھوڑا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے. وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے. مسلسل خط آتے رہے کوفے سے. کہانی طویل ہے. 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے. لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذو الحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے. طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے. حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا. تم سفید حرام پہنو گے، میں سرخ حرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا. بھیج کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر
जर्रार के मुकाबले में खड़े थे। वो यजीद जिसने इसके अलावा भी बड़े जुर्म किए, जिसने जो है वो 1700 सहाबा को मक्कातुल मुकर्रमा में शहीद किया, जिसने 700 हुफ़ाज़ कलाम को शहीद किया, जिसने हजरत अबू सईद खिज़री की दाढ़ी नोच ली, जिसने मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जिसने जो है वो 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर अजान न होने दी, वो यजीद आज करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर आले रसूल के साथ जुल्म की वो दास्तान रकम कर रहा था कि कयामत तक आंसू सिसकियां नहीं थमने पाएंगी। यजीद मर गया, उसका नाम मिट गया, उसका तशख़्ख़ुस मिट गया, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, उसका पैगाम आज भी जिंदा है। ये हजारों का मजमा, ये उमड़ते हुए मोहब्बतों के जज्बात, ये आंखों का आंसुओं का खिराज देना, क्या ये हुसैन इब्न अली की जिंदगी की दलील नहीं है? कौन है जो यजीद का नाम लेता हो? आज अगर कोई यजीद का नाम लेता भी है तो सर झुका के लेता है। मैं कहता हूं कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेने से कबल शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेते हुए शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेने के बाद पसीना पसीना होते हो। तुम अपने कायद और लीडर का नाम लेते झिझकते हो, गर्दन झुका के दाएं बाएं देख के नाम लेते हो, और जब हम नाम अपने आका का लेते हैं सर उठा के लेते हैं। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। साहिबो, करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तख्लीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोज़ख के लालच में हो गए, और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोज़ख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीन और आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े। कहा लोगो मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ न रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा लोगो जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो। इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगो मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारिस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे। उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता। दौलत की तजोरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो। जो न बिक सके जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں. حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں. اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں. کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں. پھر ایک 2 شاخہ تیر حلق اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی. خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا. اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ چاہیے، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں. میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی. ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا. جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی. اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے، لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے. خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا. گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے. اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا. اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں. ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں. سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی. اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا. زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے. اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا. حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا. حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں. خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک،
میں اس جگہ اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی۔ آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا۔ خولی بن یزید آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو گیا۔ پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے فل پیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے جانثار آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی۔ جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی۔ مالک تو بڑا ہے تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ سبحان اللہ کیا بات۔ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب والد سے لے کر اور جو مطلب اسٹارٹنگ جہاں سے نبی کی پیدائش ہوئی وہاں سے اسٹارٹ ہو کے اور جہاں نبی کا ختم ہو گیا سب وہاں تک کا واقعہ بہت اچھا بیان تھا۔ مطلب آج موٹا بیان تھا، مطلب سارا سمجھ آ گیا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے۔
یہ کون زی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین ہی حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے میں اے رضا مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزاروں گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے. ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کے نور عین ہے. حسین ہی حسین ہے نبی کے نور عین ہے. دلاوری کے فرد ہیں دلاوری کے فرد ہیں براہ شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا درز ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ. ادھر سپاہی شام ہے ہزاروں انتظام ہے. ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس کی طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. سبحان اللہ. مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کے نور عین ہے. حسین ہی حسین ہے نبی کے نور عین ہے. سبحان اللہ. اس سے اچھا ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جس شاعر نے لکھ دیا ہے اس کو مطلب اس تقریر کے بعد مطلب ہمارے لیے کچھ بچا نہیں تو ہم نے یہی سنایا. اور اس میں موٹی موٹی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے قربانی پہ زیادہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شروع سے ان کے خاندان اور وہ اور لاسٹ میں مطلب ان کے نواسے بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے مطلب اپنا دین نچھاور کر دیا انہوں نے. نہیں تو کیا تھا یزید کے سامنے اگر اپنی اس کی جو باتیں تھی یزید کے سامنے اس کی جو باتیں تھی اس کو مان لیتے تو سب چیز ایسے ہی چلتا. لیکن حق تو حق ہے اور حق کے لیے جان دے دی. دیکھو حق کے لیے جان دے دی لیکن اس کا اپنا سر قلم کروا دیا. پورا خاندان قتل ہو گیا. پورے خاندان کو نچھاور ہو گیا ختم ہو گیا. مطلب ہر چیز وہاں پہ فنا کر دی. لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے اس کے لیے انہوں نے مطلب سودا نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور جو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسی لیے تو اللہ کے نبی نے دیکھو حضرت حسین کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے بھائی حضرت حسن کے بارے میں بہت محبت اور احترام کا اظہار فرمایا اور ان دونوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیے گئے. سبحان اللہ. حضرت حسین کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے. حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی حدیث 3767۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا گیا ہے۔ نوجوان کی عظمت اور مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بہت نالج ملا، اور تھوڑا ہم لوگ کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے تو بہت ساری خلاصہ اگر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی فضیلت اور ان کے مقام کا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کا مقام اسلام میں نہایت بلند، اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت لمبی ہو جائے گی، 1 گھنٹے کی ایسی ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ تو باقی ہمارے چینل کو دوستوں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھیں ہماری زیادہ سے زیادہ۔ کمنٹ میں کچھ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کریں، اور اس کو لکھیں، ہم صحیح کریں گے آگے سے۔ شکریہ۔